جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیاء کی ذات کافی ہے۔ ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اکبر، بزرگان چشت اہل بہشت میں بابا فرید الدین گنج شکر اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، چشتیت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بابا صاحب کا نام نہ آ جائے، ان کی خدمات نہ آ جائے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے جس نے آفتاب میں چشت میں دو ایسے شیر پیدا کیے ہیں یا دو ایسے آفتاب جگمگائے ہیں، ایک بابا نظام الدین اولیاء اور ایک سرکار صابر کلیر، جس نے سلسلہ چشتیہ کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی ہے، اور جوانی میں آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے کسی پیر کو تلاش کرنا ہے اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ آپ جانتی ہیں پیری مریدی کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، آپ بھی کسی سے مرید ہوں گے یا مرید ہونے کا ذہن ہوگا، اگر ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے بعد مغرب کے بعد شیخ طریقت حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں تو آپ مرید ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک ضمنی بات میں نے کی تو اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی پیر ڈھونڈنے کا ایک شوق تھا کہ کوئی اچھا سا پیر مل جائے، اس لیے کہ یاد رکھنا اگر پیر اچھا مل جاتا ہے تو انسان جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، عبادتیں کی لذتیں دوبالا ہو جاتی ہے، بلکہ عبادتوں کی لذتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے اچھے پیر کی وجہ سے۔ تو اس وقت لوگ جو ہے پیر ڈھونڈا کرتے تھے اور ڈھونڈ کر کے مرید ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر کی جوانی ہے اور جوانی کی بھی شروعات ہے۔ اللہ اکبر، بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے۔ اللہ اللہ، جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت خانقاہ میں قدم رکھا جب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے۔ بابا صاحب کو ایک نظر میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا، بہت بڑے بزرگ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، غوث پاک مرشد کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور ان کی خانقاہ کے اندر بابا صاحب پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، ایک نظر میں بابا صاحب کو دیکھا، پہچان گئے، اس لیے کہ صاحب نظر کے لیے انسان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہچان لیا کوئی معمولی جوان نہیں ہے، لیکن چونکہ دسترخوان لگ چکا تھا اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے دانشور حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اور چونکہ اجنبی تھے اس محفل میں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر اور عمر میں سب سے کم تھے، تو ہوا یہ کہ جب آپ کو بٹھایا گیا تو شروعات آپ ہی سے کی گئی، بابا فرید سے شروعات کی گئی ہاتھ دھلانے کی۔ ادھر کنیز تھی، کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو بابا صاحب نے کنیز کے چہرے کی طرف نظر کی اور ہاتھ دھلنے لگے، اور کنیز پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے، پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے، ایک لوٹا پانی ختم، دوسرا لوٹا پانی ختم، تیسرا لوٹا پانی ختم، لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سب لوگ انہی کو متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ کر رہے ہیں، بعض کنکھیوں کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ان جناب کو دیکھو، ہاتھ دھونے کی اوقات نہیں، ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں، ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں، اور اتنے بڑے پیر شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہونے کے لیے چلے آئیے جناب۔ اور اس کے بعد بابا صاحب دیر تک ہاتھ دھوتے رہے، دھوتے رہے، دھوتے رہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتے، کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں کسی اور طرف پھیر لیتے۔ چونکہ بیٹھنے والے اس منزل کے نہ تھے، شیخ شہاب الدین سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے اور بات کیا ہے اور حالات کیا ہے۔ بہرحال سب
سب نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے، کھانا شروع ہوا۔ کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا، اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا، تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے، اور اس کا الٹ ہو گیا۔ کھانے سے پہلے کہیں لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا۔ لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اتنا دھویا، اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا، شہزادے فرید یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے کے اندر، آپ کو نہیں پتا ہاتھ دھوتے وقت اتنا پانی ضائع کرنا اسلام نے اسراف کہا ہے، اور اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اسراف اسلام کے اندر، تو تم نے اسراف کیا بیٹے، اور آپ مرید ہونے آئے ہیں۔ تو بابا صاحب نے جیسے ہی سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سوال، چونکہ شیخ صاحب جانتے تھے کیا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے جو محترس تھے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ان کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بدگمانی سے ان کو بچانا تھا، اور بدگمانی حرام ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہے بدگمانی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بابا صاحب سے سوال ہوا، تم نے اتنا پانی کیوں ضائع کر دیا، تو بابا صاحب فرماتے ہیں، حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں، جیسے ہی آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا تھا۔ فرمایا حضرات میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی اس کنیز کی تقدیر دھل رہا تھا۔ مجھے تو یہ احساس تھا کہ جو کنیز حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کرتی ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، تو میں ہاتھ میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا۔ جب تک کہ تقدیر دھل نہ سکا اس وقت تک کہ ہاتھ دھلتا رہا، میں نے پانی ضائع نہیں کیا، بلکہ میں اس کی خدمت لیتا رہا، اور اس کی خدمت کی بنیاد پر اس کی تقدیر کو صاف کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پتہ چلا لوگوں کو کہ آنے والا جاہل گوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت حضرت شہاب الدین صاحب عمر سہروردی نے فرمایا، جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو، جس کو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام مل گیا ہو، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی نے دھیرے سے پوچھا، فرید مسعود یہ بتا کہ مرید ہونے سے پہلے آخر کون تیرا مرشد ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں، جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اس مرشد کو میری امی جان کہا جاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا، میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام آنے نہیں دیا، میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی ڈاؤٹ فل مشتبہ لقمہ آنے نہیں دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں، پتہ چلا جب تک کہ ماں نیک نہ ہو اس وقت تک اولاد کو نیک دیکھنے کا تصور ایک محض خواب ہے، خواب۔ جو ماں خود نمازی نہ ہو وہ ماں اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتی۔ آج ماؤں کو سیریل کا وقت، آج ماؤں کو بیٹھ کر غیبت کرنے کا وقت، آج ماؤں کو فضول باتیں کرنے کا وقت، آج ماؤں کو آوارہ گردی کرنے کا وقت، آج ماؤں کو زیور اور پتہ نہیں کیا کیا کے شوق۔